अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात एक मरतबा दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबा इकराम, जैसा कि आपको मालूम है ये रबीउल अव्वल का महीना, इसके अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकारीर की जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को बयान किया जाता कि ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिक बन जाए। जिन तालीमात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, हम उनको अपनी जिंदगियों के अंदर डालकर हकीकतन सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत ये रहमत
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، میرے نبی فرشتوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، غریبوں کے لیے بھی رحمت، یتیموں کے لیے بھی رحمت، مزدوروں کے لیے بھی رحمت۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے زمانہ انتہائی درجے سے گر چکا تھا۔ انسانیت واقعی زیادہ زندگی گزار رہی تھی، نہ عورت کی عزت تھی، نہ یتیموں کے حقوق ادا کیے جاتے تھے، نہ غریبوں کے حقوق ادا کیے جاتے۔ یہ تو انسانوں کے ساتھ معاملہ تھا، حیوانات کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا۔ ان کے سامنے چارہ کم ڈالا جاتا اور ان سے کام زیادہ لیا جاتا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے جن پر ظلم و ستم کیا جاتا، اس بیٹی کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس بیوی کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے جس کو ظلم و ستم کیے جاتے، روزانہ اس پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے۔ میرے نبی عثمان کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے جن کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا۔ میرے نبی حیوانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ میرے نبی عرش معلیٰ کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تمام جہانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر آئے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اتنی انسانیت گر چکی اپنی بیٹی کو کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں عیب کی وجہ سے کہ میری بیٹی جو ہے دوسرے کے ساتھ نکاح کی جائے گی۔ انسانیت درجے سے گر چکی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، مزدوروں کو کچھ بھی حقوق نہ دیے جاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت لگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب فرما تو لوگ جو ہے مصافحہ کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ساتھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ کھردرے اور گٹے بنے ہوئے، ان کے ہاتھوں پر کالے بنے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں جو ہے پتھروں کو توڑ کر جو ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو القاب فرمایا، مزدوروں کے لیے سب سے پہلے جو اعلان کیا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت للعالمین نے جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دیا جائے، اور یہ سب سے پہلے اعلان کرنے والے رحمت للعالمین۔ مزدوروں کو کوئی حقوق نہ دیے جاتے۔ ایک جانور، ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسے آ کر سر مارنے لگا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود۔ میں کہ یہ اونٹ جو ہے اس طرح کی حرکت کر رہا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ جو ہے اپنے مالک کی یہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھے چارہ جو ہے کم ڈالتا ہے اور مجھ سے کام جو ہے وہ زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر انسانیت کو اس کا حق دیا
وہاں پر حیوانات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ میرے نبی کا آنا وہ رحمت ہی رحمت تھا۔ ہمیں ایمان ملا وہ بھی نبی کی رحمت سے، بھوکوں کو کھانا ملا وہ بھی نبی کی رحمت سے، ننگوں کو کپڑے ملے وہ بھی نبی کی رحمت سے، عالموں کو علم ملا وہ بھی نبی کی رحمت سے، جاہلوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، ان کو علم کی روشنی سے نوازا، یہ بھی اس نبی کی رحمت کے صدقے سے، انسانیت کو جو راہ ہدایت ملی یہ بھی اس نبی کی رحمت سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام بچپن کے اندر، آپ کا بچپن بھی نرالا، آپ کی جوانی بھی نرالی، ہر لمحہ امت کے لیے ان کے اندر سبق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب کے اندر جو سلسلہ تھا وہ یہی تھا کہ بچے کی پیدائش کے لیے جو ہے اس کو دیہاتوں کے اندر بھیج دیتے، اس کی نشو و نما کے لیے جو ہے شہروں کی بجائے زیادہ ترجیح جو ہے وہ دیہات کو دی جاتی کہ وہاں کی زبان جو ہے وہ فصیح ہوگی، وہاں کا ماحول جو ہے، وہاں کی نشو و نما، آب و ہوا جو ہے وہ اچھی ہوگی، اور وہاں پر زبان جو ہے وہ زیادہ فصیح اور بلیغ ہوگی، تاکہ وہاں پر اچھی طریقے سے جو ہے وہ پرورش کی جائے۔ عرب کے اندر اسی طرح ہوتا تھا، اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح جو ہے اسی طریقے سے پرورش کی گئی۔ تو وہاں پر قبیلہ جو ہے اس پرورش کرنے کے لیے جو ہے بچے کی نشوونما کے لیے جو ہے بنی سعد کی عورتیں جو ہے وہ منتخب ہوتی۔ بنی سعد جو قبیلہ تھا وہ اس کے لیے جو ہے یہ کام کرتا، وہ آ کر بچوں کو لے جاتے اور ان کی پرورش کرتے، ان کو دودھ پلاتے۔ تو اس طرح جو ہے جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس سال بنی سعد کے اندر جو ہے قحط سالی تھی، وہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، تو وہاں سے کچھ لوگ جو ہے بنی سعد کی جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر آئی کہ ہم وہاں سے جو ہے وہ بچوں کو لے کر جائیں۔ تو وہاں پر کچھ عورتیں جو ہے پہلے آ گئی، انہوں نے امیر اور مالداروں کے بچے جو ہے وہ لے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم سمجھ کر جو ہے کسی نے بھی جو نہ لیا۔ حلیمہ سعدیہ، محترمہ حلیمہ سعدیہ، وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود کے اندر لیا۔ دنیا کو کیا معلوم تھا، جس کو وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ تو در یتیم ہے، وہ تو یتیموں کا والی ہے، انہی نے وہی تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی گود کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ قحط سالی کے اندر حالات اس طرح کے تھے کہ میری جو چاچی تھی اس کا دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا تھا، کسانوں کے اندر دودھ نہیں تھا، اور میری اونٹنی بھی جو ہے وہ کمزور، اور ہمارے گھر کے حالات بھی اسی طرح تھے۔ لیکن جیسے ہی میں نے جو ہے نبی علیہ السلام کو اپنی گود کے اندر لیا تو اللہ رب العزت نے، اور نبی کی رحمت سے، نبی کی برکت سے اللہ رب العزت نے اتنا دودھ دے دیا کہ میرا بیٹا جو ہے حارث بھی اس سے دور پیتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی سے دور پیتے، اور ہماری بکریاں جو ہے جن کے تھان جو ہے خشک ہو چکے تھے، اونٹنی کے تھان جو ہے خشک ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام کے آنے کی برکت تھی کہ بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، اونٹنی جو ہے وہ دودھ دینا شروع ہو گئی۔ کہ جب ہم مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، میری اونٹنی جو ہے انتہائی کمزور اور لاغر، جو مشکل سے چل رہی تھی، سستی سے سب سے پیچھے جو ہے وہ رہنے والی، جیسے ہی نبی علیہ السلام کو میں نے وہاں پر لیا تو میری اونٹنی جو ہے سب سے آگے نکل گئی، میری اونٹنی کی رفتار جو ہے وہ بڑھ گئی۔ جب سوار بدل جاتے ہیں تو سواریوں کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام اس کا تشریف فرما ہوئے تو وہ اونٹنی جو ہے جو سست رفتار سے چلنے والی تھی وہ بھی اپنی تیزی کے اندر آگے، وہ ساری اونٹنیوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ آگے چلے گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے
کہ اونٹنی جو ہے دودھ دینے والی جن کے دن جو ہے خشک ہو چکے تھے اس کا دودھ جو ہے ہم سر گھر والے جو ہے اس کا دودھ بھی استعمال کرتے، میں بھی بیٹی میرا خاوند بھی اس کا دودھ استعمال کرتا، اور ہماری بکریاں جو ہے جب چرنے کے لیے باہر جاتی قحط سالی کا دور جب واپس لوٹتی تو وہ بھی جو ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا، وہ بھی اچھی طرح سیراب ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام کا وجود جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، نبی کا آنا رحمت، نبی کا وجود رحمت، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے رحمت ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان تعلیمات کو اپنا لے، آج نبی علیہ السلام تو موجود نہیں لیکن ان کی تعلیمات جو ہے وہ موجود ہے، آج بھی ہم ان کی تعلیمات کو اپنا لے تو ہماری بنجر زمینیں بھی سونا اگلنے لگے، یہ کھیت جو ہے لہلہانے لگے ہمارے اندر جو ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی تعلیمات آئے گی تو ہماری زندگیاں جو ہے خوشحال ہو جائے گی، ہماری پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کا آنا جو ہے رحمت ہی رحمت، نبی کا وجود جو ہے وہ رحمت، نبی کی تعلیمات جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور دنیا کے اندر کچھ معاملات اس طرح ہوتے ہیں جو انسان کی عقل سے بالاتر ہوتے ہیں، سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کے اندر ابھی جو ہے اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ کے اندر سے تھے تو والد کا سایہ جو ہے وہ سر سے چلا گیا، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، 8 سال کی عمر کے اندر پہنچے تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دکھلایا کہ میرے نبی جو ہے، نبی کی جو پرورش، نبی کی نشوونما جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرتے ہیں، اگر اولاد کے اندر کوئی اچھے سلوک ہو، اس کے اندر کوئی مہارت ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے والد کی وجہ سے ہے، اس کے دادا کی وجہ سے ہے، اس کی تربیت کا ثمرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ظاہری تمام اسباب کو ختم کر کے براہ راست نبی علیہ السلام کی تربیت کی، نبی علیہ السلام کی تربیت، انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت ہوتی ہے وہ براہ راست اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اسی طرح ظاہری اسباب کو ختم کر دیا گیا، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول کے اندر آئے وہ انتہائی گندا ماحول، شراب نوشی، کفر اور شرک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام جو ہے صادق اور امین کے لقب کے اندر مشہور ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کے اندر تربیت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی بھی بیدار، طرح کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول کے اندر تربیت پا رہے وہ کفر اور شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ جو ہے صادق الامین کے لقب سے جاننے والے۔ ایک مرتبہ جب حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ پیش آیا تو کیا ہوا، جب بیت اللہ کی تعمیرات کی گئی تو وہاں پر حجر اسود کو رکھنے کا جب معاملہ پیش آیا تو تمام قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ اس حجر اسود کو جو ہے ہم رکھیں اس جگہ پر، تو ان کے درمیان آپس کے اندر یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ جنگ و قتال والا معاملہ بن گیا، سب نے خون کے اندر اپنے ہاتھ بھگو کر یہ عہد و پیمان کر لیا کہ ہم جو ہے اسی کو ہم ہی رکھیں گے، ہر قبیلے والے نے یہی ارادہ کر لیا، چاہے اس کے لیے جو ہے ہمیں قتل و غارت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو اس موقع پر بھی جو ہے یہ فیصلہ طے ہوا کہ جو کل سب سے پہلے جو ہے بیت اللہ کے اندر آئے گا وہ جو ہے حجر اسود کو جو ہے وہی آدمی رکھے گا۔ تو جب صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلے جو ہے بیت الحرام کے اندر آنے والے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سب سے پہلے جو ہے آدمی نے بیت اللہ کے اندر حاضری دی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا، ایک چادر کو منگوایا اور اس کے اندر جو ہے حجر اسود کو اس کے اندر رکھا اور فرمایا کہ تمام قبیلے والے جو ہے اس چادر کے ایک کونے کو جو ہے وہ پکڑ لے۔ اس طرح جو ہے وہ معاملہ جو ہے انتہائی غمین، انتہائی جنگ و قتال کے اندر شامل ہو چکا تھا۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو فرمایا یہ تو صادق الامین ہے، ہم اس کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیصلے کو قبول کیا گیا اور اس طرح جو ہے ایک جنگ و قتال سے جو ہے معاملہ جو ہے وہ صاف ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جنگ و قتال ہر معاملے کے اندر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایک سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو اس کے اندر بھی نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان ہوئے تو اپنا ذریعہ معاش جو ہے جو سب سے پہلے کیا وہ بکریوں کو چرانے والا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کے اندر جو ہے بکریوں کو چرایا اور امت کو نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ ہم جو ہے فارغ رہنے کی بجائے، کم میں رہنے کی بجائے جو ہے ہم اپنا کچھ نہ کچھ ذریعہ معاش کو جو ہے وہ اختیار کریں۔ اور یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چلائی۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے بکریوں کو چرانے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذریعہ معاش کو اپنایا وہ بکریاں چرانا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی امانت دار اور امین اور سچے انسان ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامان تجارت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی جو ہے سفر کیا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے ہر لمحہ جو ہے ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے تو ہماری زندگی جو ہے نفرتیں اور قداوتیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ سکون ہی سکون آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کے اندر جو ہے 40 سال کی عمر کے اندر نبوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر موجود ہے اور پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ انسان جو ہے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ پڑھے، جس نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا، وہی ذات جو ہے انسان کو پیدا کرنے والی، وہی خالق اور مالک ذات ہے، وہی انسان جس نے انسان کو جو ہے علم سکھلایا۔ انسان جو ہے کچھ بھی جاننے والا نہیں تھا، سارا کا سارا انسان کو علم عطا کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز پر تمام لوگوں نے لبیک نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ صادق الامین کے لقب سے پکارنے والے تھے وہی لوگ جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے اس بات کے لیے جو ہے یہاں پر بلایا، وہی لوگ جو ہے آپ کے دشمن بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ تو باقی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے اندر یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا